اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پاکستان کی دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیکھے، ان کا جائزہ لیا۔ اب نمبر 2 پہ ہے پاکستان اور روس کے تعلقات یا پاکستان اور سوویت یونین کے تعلقات۔ تو سوویت یونین یعنی USSR یہ ہے یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس۔ تو سوویت یونین جو ہے وہ ایکچولی یہ 14 یا 14 ریپبلکس اور پلس رشیا سے مل کر بنا ہوا تھا، تو اسے اس وجہ سے یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس کہا جاتا تھا۔ تو بعد میں انڈیپینڈنٹ کنٹری کی حیثیت جو ہے روس نے 19 دسمبر 1991 میں اختیار کی۔ خیر یہ تو سوویت یونین کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سوویت یونین کیا ہے۔ تو یعنی سوویت یونین پورے کا پورا روس نہیں ہے، اسے پورے روس کو سوویت یونین کہنا ایک لحاظ سے ٹھیک ہے بھی نہیں، کیونکہ رشیا واز ون پارٹ آف دس یونین، اس میں باقی اور جو تھے وہ سوشل ریپبلکس تھیں اور ان میں ایک رشیا تھا۔ اینی ہاؤ اس کے بعد جو ہم نے اس کا ہیڈنگ پہلا پڑھنا ہے وہ ہے جی پس منظر، یعنی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو روسی کمیونزم کو برِ صغیر میں ابتدا سے ہی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، تاہم مسلم لیگ نے نہ اس کے بارے میں کبھی کچھ اچھا کہا تھا تو نہ ہی اس کے بارے میں کبھی کچھ غلط کہا تھا۔ پھر 1946 کی لیگی قانون سازوں کے کنونشن کے موقع پر جب مسلم لیگ نے دیکھا کہ کانگریس کے دباؤ کے سبب، ہندو کی کانگریس پارٹی تھی نا، اس کے دباؤ کے سبب برطانیہ پاکستان کا مطالبہ تسلیم کرنے سے ہچکچا رہا ہے، تو ملک فیروز خان نون نے پھر دھمکی دی کہ اگر برطانیہ نے پاکستان بنانے کی اجازت نہ دی تو پھر ہم روس کی مدد سے پاکستان حاصل کر لیں گے، کیونکہ روس بڑی طاقت تھا، یہ برطانیہ بھی اپنے آپ کو بڑی طاقت سمجھتا تھا۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر برطانیہ ہمارے لیے نہیں کچھ کر رہا ہے، اس کا جھکاؤ ہندوؤں کی طرف ہے، تو پھر ہم رشیا کو پکڑ لیں گے اور اس کی مدد حاصل کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے لیاقت علی خان کا دورہ روس۔ پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایران میں مقیم پاکستان کے سفیر راؤ غضنفر علی خان کی طرف سے 2 جون 1949 کو روس کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت ملی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ پھر روس نے پاکستان میں اس کے بدلے میں ایک سٹیل مل لگانے کی بھی پیشکش کی۔ وزیر خارجہ پاکستان نے اعلان کر دیا کہ لیاقت علی خان روس کا دورہ کریں گے، لیکن یہ دورہ ملتوی کر دیا گیا اور اس کی بجائے لیاقت علی خان نے مارچ 1951 میں ٹھیک ہے 51 میں امریکہ کا 3 ہفتے کا دورہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ روس کو اس بات سے بہت سخت اختلاف ہوا، وہ اس بات سے بہت زیادہ چڑ گیا، کیونکہ کمٹمنٹ ان کے ساتھ دورہ کرنے کی تھی اور وہ چھوڑ کر پھر یہ پاکستان کے وزیر اعظم کا برطانیہ کا دورہ کرنا جو ہے، اس کا امریکہ کا دورہ کرنا، یہ ایک پولیٹیکل سلسلہ تھا، تو وہ روس پھر پاکستان کے خلاف ہو گیا۔ اور بعد میں اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی لیاقت علی خان کی روس کے دورہ ملتوی کرنے کی کہ وہ اس دورے کے دوران وسط ایشیا کے مسلمان ریاستوں میں بھی جانا چاہتے تھے، جو روس کو پسند نہ تھا، تو اس لیے پھر انہوں نے روس کا دورہ نہ کیا۔ اور اس کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ کی ایک چال بھی تھی کہ پاکستان کا جھکاؤ، یعنی اس کے تعلقات روس کے ساتھ بنانے کی بجائے یہ ہمارے ساتھ ہی اپنے تعلقات بنائیں، تو اس کے پیچھے یہ 2 وجوہات تھیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے دفاعی معاہدے۔ پاکستان کی امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ 2 فوجی معاہدوں میں شرکت سے روس کو بہت تکلیف پہنچی۔ بھارت پاکستان کا مخالف تھا، اس لیے روس نے پھر روس کیونکہ ان فوجی معاہدے جو تھے وہ پاکستان نے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ کیے،
روس کو چھوڑ دیا۔ تو اب روس کو بھی پتہ تھا کہ پاکستان اور بھارت جو ہے ان کے آپس میں تعلقات نہیں ہیں، تو لہٰذا اس نے کیا کیا کہ پاکستان کو چھوڑ کر اپنی پوری کی پوری توجہ جو تھی وہ بھارت کی طرف کر دی، اور پاکستان کے خلاف بھارت کی کھلا مکھلا حمایت کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے اس حمایت میں نہ صرف زبانی کلامی حمایت کی بلکہ اپنا سارا سامان اس کو فائنینشلی بھی سپورٹ کیا۔ پھر روسی رہنما کشمیر گئے، کشمیر پر بھارت کے قبضے کو انہوں نے درست قرار دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کابل جا کر بیان دیا کہ روس افغانستان کو پختونستان کے سوال پر اپنی حمایت کا یقین دلاتا ہے، یعنی جدھر ادھر بھارت کا کوئی کنسرن تھا نا، انہوں نے اس کی جا کر حمایت کی۔ پھر روس نے کشمیر کے بارے میں بھارت کا کھلا مکھلا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور اس بارے میں سلامتی کونسل کی ہر اس قرارداد کو ویٹو کروایا جو بھارت ناپسند کرتا تھا۔ روس نے بھارت کو بھاری فوجی اور اقتصادی امداد دینا شروع کر دی۔ روس کے اس غیر حقیقت پسندانہ رویے نے پاکستان پر ناخوشگوار اثرات چھوڑے، کیونکہ اس کا سارا جھکاؤ بھارت کی طرف تھا، اور بھارت پاکستان کا جو ہے وہ کھلا دشمن ہے۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے دورہ ایوب خان۔ ایوب خان نے روس کے ساتھ خوشگوار تعلقات بنانے کے لیے ابتدا کی، اور وہ روس کے دورے پر بھی گئے اور اس پر پاکستان کے احساسات واضح کیے۔ اس نے کہا کہ پاکستان روس کے خلاف کسی طرح کے کوئی دشمنانہ احساسات نہیں رکھتا، بلکہ پاکستان اچھے تعلقات کا خواہاں ہے، اور اگر پاکستان کی کسی رویے سے اس کو افسوس پہنچا ہے روس کو، تو ہمیں اس پر افسوس ہے۔ اس طرح 1961 سے پاکستان کے بارے روس کی پالیسی میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ روس نے پاکستان میں تیل تلاش کرنے کی پیشکش کی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان فضائی مواصلات کے قیام، ثقافتی وفود کے تبادلے، سائنسی اور ٹیکنیکل معلومات کے فروغ کے بارے میں کئی سمجھوتے ہوئے، اور 1965 کی جنگ میں روس نے برصغیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان صلح کرانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی، مطلب اس سے فرق پڑا نا کہ اب وہ دونوں کے لیے ایک نیوٹرل اس نے راستہ اختیار کیا۔ پاکستان نے محض روس کی خوشنودی کے حصول کی خاطر بھارت سے روس کی سرزمین پر بات چیت کرنا قبول کیا، لیکن ان مذاکرات میں روس نے بھارت کے ساتھ ترجیح سلوک کیا۔ ہاں، اب روس نے کیا کیا کہ شو تو یہ کیا کہ وہ دونوں کے ساتھ ہے، وہ نیوٹرل ہے، لیکن اندر اندر سے ہمدردیاں جو تھیں وہ بھارت کے ساتھ تھیں۔ تو اس طرح سے پاکستان نے میدان جنگ میں جو کامیابیاں حاصل کی تھیں وہ ان سے محروم ہو گیا جب روس نے بھارت کے ساتھ ترجیح سلوک کیا اور معاہدہ تاشکند پر دستخط کیے۔ معاہدہ تاشکند پر دستخط ہو گئے، یعنی انہوں نے پاکستان نے وہ جنگ جیتی ہوئی تھی نا 1965 کی، لیکن اس سے جو کامیابیاں تھیں وہ پھر ان سے محروم ہو گیا۔ اس کے بعد ہے بنگلہ دیش کا قیام۔ پاک چین دوستی نے روس کو پھر پاکستان سے ناراض کر دیا، یعنی روس یہ چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی بھی بڑی طاقت، کوئی بھی بڑا شخص جو ہے نا وہ یہی چاہتا ہے کہ کوئی جو میرا خادم بنے، جو میرا نوکر بنے، وہ جو میرا چمچہ بنے، وہ میری چمچہ گیری کرتی رہے، وہ کسی اور کے ساتھ اس کے تعلقات نہ ہو، کیونکہ اصل مقصد کسی کے ساتھ تعلقات نہیں بنانا ہوتا ہے چھوٹے ممالک کے ساتھ، بلکہ ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ بڑھے تو روس کو پھر برا لگا۔ اس نے بھارت کی ان سازشوں میں مدد کی جو مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کے بارے میں کر رہا تھا، اور اس نے ایک نفسیاتی موقع پر بھارت کے ساتھ دوستی اور فوجی تعاون کے ایک 25 سالہ معاہدے پر دستخط کیے، اور جب بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو اس نے اس کا پوری طرح ساتھ دیا۔ سلامتی کونسل میں بھی وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرتا رہا، اور مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کرنے میں روس نے جس طرح بھارت کی پشت پناہی کی وہ 20ویں صدی کی سیاسی تاریخ کا ایک بھیانک المیہ ہے۔ اس طرح کے واقعات سے یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ روس کو پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب وزیر اعظم پاکستان نے روس کا دورہ کیا
تو ان کے ساتھ بھی سرد مہری کا مظاہرہ کیا گیا، یعنی گھر میں بلا کر تو اس کو امپورٹنس نہیں دی گئی. یہ کسی کی انسلٹ کرنے کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ روس کے لیے پاکستان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اور اس بات کا کھل کر اعلان کیا گیا کہ آئندہ بھی پاکستان کے کسی علاقے میں علیحدگی کی کوئی تحریک اٹھی تو روس بنگلہ دیش کی طرح اس کی حمایت کرے گا، جو کہ بہت ہی زیادہ افسوسناک عمل تھا روس کی طرف سے. اگلا پوائنٹ ہے جی نظریاتی اختلاف. مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ روس اور پاکستان کے درمیان جو اختلاف تھا اصل میں وہ نظریاتی اختلاف بھی تھا کہ پاکستان پوری دنیا کو پتہ تھا کہ وہ دو قومی نظریے کی بنا پر قائم ہوا تھا، اور دو قومی نظریے کی بنا پر یعنی پاکستان نے واضح کر دیا تھا برطانیہ کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر کہ وہ اور ہندو دھرم جو ہے اسلام اور ہندو دھرم دو الگ الگ قومیں ہیں جو کبھی بھی ساتھ نہیں رہ سکتی. تو اس کو روس ناپسند کرتا تھا کیونکہ اس کو اندیشہ تھا کہ اگر اسلام کی بنیاد پر پاکستان اپنا الگ سیاسی اور تمدنی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس سے ان ممالک کے اشتراکی نظریات کو شدید نقصان پہنچے گا، اور جو اس نے وسط ایشیا میں 6 مسلمان ریاستوں کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا وہ بھی اس سے نکلنے کے لیے کوشش کرنا شروع ہو جائیں گے. یعنی دیکھیں گے کہ ایک اسلامی ملک قائم ہوا ہے تو وہ ان کے لیے سپورٹیو ہوگا نا، تو اس وجہ سے پھر وہ نظریاتی اختلاف جو تھا وہ مین وجہ تھی. اگلا ہے جی اقتصادی اقدامات. پاکستان روس سے دوستی اور قریبی تعلقات کا خواہاں تھا، اس لیے پاکستان نے 2 فوجی معاہدوں سے علیحدگی اختیار کر لی، یعنی جو اس نے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ 2 فوجی معاہدے کیے تھے ان سے علیحدگی اختیار کی کہ چلیں میں غیر جانبدار ہو جاتا ہوں، کسی ملک کے ساتھ نہیں رہتا تاکہ رشیا جو ہے وہ کھلا مکھلا پاکستان کی دشمنی نہ کرے. اس سے روس اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کا راستہ ہموار ہو گیا. روس نے پاکستان کی صنعتی ترقی میں امداد کی، تیل کی تلاش میں مدد دی. روس کی مدد سے کراچی میں فولاد کا کارخانہ قائم ہوا، لہذا پاکستان نے اس تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھا. ابھی یہاں تو کافی ہے، پھر آگے دیکھیں گے.